اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کی بلندی کے ساتھ، عمل صالح کی توفیق کے ساتھ رکھے۔ آمین آمین آمین۔ اور یہ دل سے دعائیں ہیں، یہ کوئی رٹے رٹائے جملے نہیں ہیں، یہ کوئی خانہ پوری نہیں ہے، بلکہ دل سے دعا ہے کہ ایسا ہی ہر ایک کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملہ کرے۔ آمین۔ چلیں اب دعا پڑھتے ہیں اور اپنی آیات شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی۔ آج ہم آیہ نمبر 195 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر استجابا قبول کر لی، جیم واو با سے ہے۔ استجاب کس کو کہتے ہیں؟ قبول کر لیا۔ لہم ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی ربہم ان کے رب نے، اور کیا کہا ان سے؟ انی کہ بے شک میں، لا نہیں، اضیع ضاد یا عین سے ہے، ضائع کرنا کہتے ہیں نا اردو میں، تو ضائع کرنے میں ضاد ہوتا ہے، ہم اس کو ضا پڑھتے ہیں نا، تو اضیع میں ضائع کروں گا، عمل عاملن کسی عمل کرنے والے کا۔ عامل کس کے وزن پر ہے؟ یعنی کیا مولڈ ہے؟ فاعل۔ فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، فعل کرنے والا، تو عامل کا کیا مطلب ہے؟ عمل کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اس وزن پہ جب بھی آئیں گے تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ڈوئر ہے، تو کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل نہیں ضائع کرتا، منکم تم میں سے۔ یہ من تھا، سے مطلب ہے اس کا، اور کم تم۔ اب یہ دیکھیں کم تم تو سمجھ آتی ہے نا بات، جب بھی کم آئے گا تو اس کا مطلب تم ہوگا، تم سب۔ تو منکم تم سب میں سے، من ذکرین آدمیوں میں سے، او یا انثی عورتوں میں سے، یعنی ذکر میل کو کہتے ہیں اور انثی فیمیل کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی میل یا فیمیل کوئی بھی عمل کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ بعضکم تم میں سے بعض، من بعدن بعد سے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ہی ہو نا، آپ ایک ہی نسل سے ہو۔ فالذین تو وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، یہ دو چشمی ہا ہے، ہا جیم را اس کا روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اور اسلام میں ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہجرت کرنا، ٹھیک۔ وَأُخْرِجُوا اور نکالے گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی اردو میں ہے، خرجہ، اخراج سنتے ہیں نا آپ، ہے نا، خارج ہونا، تو یہ وہی ہے۔ اور نکالے گئے وہ، من دیارہم اپنے گھروں سے، دیار دار کی جمع ہے،
دارالحکمہ نہیں کہتے، دارالحکمہ، حکمت کا گھر، تو یہ دال واو را سے ہوتا ہے. دور کا مطلب ہوتا ہے چکر کاٹنا، تو گھر میں بھی تو ہم چکر کاٹتے رہتے ہیں نا، اس لیے دار کو دار کہتے ہیں. تو دیار جمع ہے دار کی. وہ نکالے گئے اپنے گھروں میں سے. وَأُوذُوا، یہ اودو جو ہے حمزہ دال یا سے ہے، اذیت نہیں جو ہم اردو میں کہتے، اور وہ اذیت دیے گئے. فی سبیلی، میرے راستے میں. وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی. وقتلوا، اور وہ مارے گئے، قتل کیے گئے. اب ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ ضرور بالضرور میں دور کر دوں گا. ٹھیک ہے، کفر یکفر، تکفیر یعنی دور کر دوں گا میں ان سے. عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو. سیئاتن کی جمع سیئاتی ہے، اور سین واو حمزہ سے ہے، یہ روٹ لیٹر اس کا وہ ہے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بالضرور میں داخل کروں گا ان کو. اب داخل کا مطلب آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، دال خا لام اس کا روٹ لیٹر ہے. اور یہ جو نون مشدد ہے نا، اوپر بھی آیا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ، آخر میں دیکھیں نون مشدد ہے. ادخلن، یہاں پر بھی نون مشدد. اس میں یہ ضرور بالضرور کا معنی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں نون شدت والا جو ہوتا ہے، تو یہ شدت پیدا کرتا ہے ورڈ کے اندر. ضرور بالضرور میں داخل کروں گا. جناتن، باغات میں. جنتن کی جمع ہے یہ، اور جیم نون اس کا روٹ لیٹر ہے. تجری، بہتی ہیں. من تحتہا، ان کے نیچے سے، یعنی ان باغات کے نیچے سے. الانہار، نہریں. ثواباً، بدلہ ہے. ثوابہ ثوب سے ہے. ثوب کپڑے کو کہتے ہیں. اب آپ سوچیں ہیں ثوب کا ثواب سے کیا تعلق ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے دھوتے ہیں، استری کرتے ہیں، پہنتے ہیں، پلٹ کے آپ کے پاس کپڑے واپس آ جاتے ہیں، پھر گندے کپڑوں میں چلے جاتے ہیں، پھر دھلتے ہیں، استری ہو کے پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو ثواب اجر ہوتا ہے جو عمل کرنے والے کی طرف پلٹ کر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ثواباً، ثواب ہے، اجر ہے، بدلہ ہے. من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ. عندہ، اس کے پاس. عندہ کا مطلب پاس ہوتا ہے، ہو اس کے، یعنی اللہ کے پاس. حسن، خوبصورت ہے. الثواب، بدلہ، یعنی اللہ جب بدلہ دے گا تو بہت ہی خوبصورت بدلہ دے گا. چلیے یہاں تک ہم رک جائیں گے اور پھر ہم اپنی تفسیر کرتے ہیں. پہلے اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کروں گا، کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو. لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ اٹھائے، نیز جن لوگوں نے جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور ایسے باغات میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اللہ کے ہاں ان کا یہی بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے. اچھا، یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں کہ پیچھے دیکھیں کہ وہ ایمان والے کیا دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے منادی کی پکار کو سنا، ہم ایمان لائے، اللہ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کرتے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کرتے، ہمیں مارنا تو نیکوکاروں کے ساتھ مارنا. اللہ تعالیٰ وہ رسولوں کے ساتھ جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ پورا کریں، دنیا میں بھی ہماری مدد کریں، آخرت میں بھی ہمیں رسوائی میں نہ ڈالیے گا، اور آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. انہوں نے اتنی ساری دعائیں کی، کیا بات، اللہ تعالیٰ نے دعا کو سن لیا، ان کے رب نے ان کی دعا کو مان لیا، قبول کر لیا. اچھا، یہ آپ نے اپنے دل میں پکی بات بٹھا لینی ہے کہ جس وقت آپ دعا کرتے ہیں دعا قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہائے میری دعا نہیں قبول ہوئی. نہیں، آپ کی دعا قبول، جس طرح آپ کے منہ سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں کچھ ڈالے نا. یہ اللہ تعالیٰ معاملہ نہیں کرتے کہ قبول نہ کریں. تو کبھی بھی یہ جملہ نہ بولا کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. آپ کے منہ سے نکلتی ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اس
دعا کو آپ کو دیا جائے گا، کیونکہ ہم ناسمجھی میں اپنے لیے کبھی شر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ شر مانگ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے یا تو بہتر چیز دے دیتے ہیں، ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ملتی جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہاں میری دعا نہیں قبول ہوئی، حالانکہ ہم اگر غور کریں تو اس سے بہتر چیز ہم کو مل جاتی ہے، یا ہماری زندگی میں سے کسی شر کو نکال دیا جاتا ہے، یا وہ دعا اسی وقت ہم کو مل جاتی ہے، یا وہ دعا پوری زندگی ہم کو نہیں ملتی اور قیامت کے روز ہم کو اجر اور ثواب کی صورت میں پہاڑوں کی صورت میں ملے گی، اتنے زیادہ اجر ثواب ہوگا کہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں نے کوئی نیکیاں اتنی کی کوئی نہیں تھی، یہ ہیں کیا؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے کی تھیں اور وہ تمہارے لیے دنیا میں شر تھیں، تو اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ آج دے رہا ہے۔ تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے اس کا بدلہ ملتا۔ دعا آپ کی ہر حال میں قبول ہوتی ہے، ہاں وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس شکل میں نہ ملے جس شکل میں آپ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت بڑی ہوتی ہے، اللہ پر یقین اور توکل کرنا چاہیے۔ جیسے آتا ہے نا سورہ بقرہ کے بیچ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں جواب دیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں اس کی دعا، سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس تم لوگوں کو کیا چاہیے کہ تم میری بات مانو اور مجھ پر ایمان رکھو کہ میں نے تمہاری دعا سن لی ہے، میں تمہیں دینے کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ بہترین معاملہ کروں گا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ کل ہی میں ان کو بتا رہی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دعا مانگتے تھے اور وہ اس طرح ان کے سامنے نہیں آتی تھی تو خوش ہو جاتے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں خوش ہوئے ہیں، کہ جیسے آپ نے مانگی تھی ویسے تو نہیں قبول ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو میں مانگ رہا تھا وہ میں اپنی ناسمجھی اور اپنے طور پر اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی میرے لیے زیادہ بہتر معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ میری سوچ اور میری دعا سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایمان کی بات ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، مان لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، ہاں ان کو ہمیں دینے کا طریقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی وہ نہ ہو جیسا ہم چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے رہا ہو، ٹھیک؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا نا کہ کچھ لڑکیوں کی شادی ہونی ہوتی ہے اور وہ کسی ایک خاص جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں اور ادھر شادی نہیں ہوتی لیکن شادی ہو جاتی ہے، اس جگہ ایگزیکٹلی وہاں نہیں ہوتی اور وہ روتی ہیں دھوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری دعا نہیں کبھی قبول ہوئی اور یہ اور وہ، اور دوسری جگہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ان کو تھوڑے عرصے کے بعد یہ حکمت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا آپ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، آپ نے میری دعا قبول کی، میری شادی ہوئی ہے، لیکن اس بندے سے نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے وہ بندہ، اور تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ بہت ڈینجرس تھا، اگر اس سے شادی ہو جاتی تو ساری زندگی رو رو کے گزارتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شادی والی بات مان لی اور اس سے بہتر بندہ عطا کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح باقی معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کروں گا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ تم دونوں ایک دوسرے سے ہو، یعنی ایک ہی نسل سے ہیں نا، آدم علیہ السلام کی نسل سے۔ اب اتنے پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم کو بتایا قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ، ہے نا؟ یہ آیتیں آتی ہیں نا کہ عورتوں کے اوپر مردوں کا ایک درجہ ہے اور مرد قوام ہے، مختلف جگہوں پہ، یہ 2 جگہوں پہ بات آئی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد کو اس دنیا میں ذمہ داری کا ایک ایکسٹرا درجہ دیا گیا ہے اور وہ ذمہ داری ہے، اس کے سر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ شکر کریں کہ وہ ذمہ داری آپ کے سر پہ نہیں پڑی، یہ لڑنے کی بجائے کہ ہائے مرد کو ایک درجہ بلند کیوں دیا گیا ہے، آپ شکر کا کلمہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے سر پہ وہ ذمہ داری نہیں ڈالی جو آدمیوں کے سر پہ ڈالی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ ساری زندگی کمائیں گے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کما سکتے،
ہم گھر بیٹھ رہے ہیں، نہیں کہہ سکتے، انہوں نے پورے خاندان کو ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات ایک جنرل میں کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہوا اس دنیا کا. اگر کسی کا ہسبینڈ کام نہیں کرتا اور وہ عورت سے کرواتا ہے تو وہ اسپیشل کیسز ہیں، لیکن ایک جنرل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ پوری خاندان کا نان نفقے کا بندوبست کرے گا. اس کی وجہ سے اس کو ایک اتھارٹی دی گئی ہے، کیونکہ اگر آپ جو بندہ ہیڈ آف فیملی بن رہا ہے اس کو اتھارٹی نہ ملے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا، وہ اپنے کام پورے طور سے نہیں کر سکتا. یہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ایک کلاس روم میں ٹیچر بٹھائی جائے اور اس کو اتھارٹی نہ دی جائے کہ وہ بچوں کو ڈسپلن کرے. بچے ڈھول بجا رہے ہیں، ادھر ادھر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کرے، اور ٹیچر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں کہ ان سے وہ چیزیں لے یا ان کو کہے کہ میں کلاس سے نکال دوں گی آپ کو. یہ اتھارٹی دینی ہوتی ہے نا، جب آپ اس کو اتھارٹی دیتے ہیں تو وہ کلاس میں ڈسپلن قائم کر سکتی ہے. تو ایسے ہی آدمی کو خاندان میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے، ایک اتھارٹی دی ہے، جس کی وجہ سے خاندان سیدھے طریقے سے چلتے ہیں. لیکن جب نیکیوں کی بات آئے گی تو عورت اور مرد برابر ہیں. سبحان اللہ، امیزنگ تھنگ کہ جب اللہ تعالیٰ جب اجر دینے کی بات آئے گی تو اگر آدمی کوئی نیکی کر رہا ہے اور عورت بھی ویسی نیکی کر رہی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آدمی کو چونکہ دنیا میں ایک درجہ بلند ملا تو اس لیے اس کی نیکیوں کا بدلہ بھی عورت سے زیادہ ہوگا. نو 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 نو، نیکی اگر وہ کریں گے ایک لیول کی تو ان کا اجر بالکل برابر ہوگا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں جہاں کہیں ہجرت یا اعمال حسنہ کا ذکر آتا ہے، نیکیوں کا ذکر آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں، عورتوں کا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت آئی تھی کہ چاہے مرد ہو تو چاہے عورت ہو، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اس میں کوئی اجر میں فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. دنیا میں گھر کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اوپر دیا ہے اور عورت کو 3 درجے اوپر دیے ہیں ماں بننے کی وجہ سے، اور مرد کو ایک درجہ دیا ہے کہ وہ نان نفقہ پورا کرے، مزدوری کرے، گھر کو چلائے، کھانا پینا کپڑا سب کچھ کرے. لیکن جب نیکیوں کی بات آئے گی تو اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ یہ عورت ہے اس لیے اس کا اجر کم ہے، اجر برابر ملے گا مرد کی طرح. ٹھیک. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فالذین ہاجروا، یہ آگے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں دکھ اٹھائے، جن لوگوں نے جہاد کیا، شہید ہو گئے. یعنی یہ تکلیفیں ہیں، دنیا کی تکلیفیں ہیں. ہجرت کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا اور اپنی آبائی گھروں کو چھوڑنا. لوگ تو کبھی پوری زندگی نہیں نہ چھوڑتے، لیکن اللہ کی خاطر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے کیسے ہجرت کی. کہ ایک صحابی تھے نا، آئی تھنک صہیب رومی رضی اللہ عنہ تھے، کہ وہ جب جا رہے تھے تو مشرکین نے پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اتنا مال ہمارے شہر میں رہ کے تم نے کمایا، تم اب وہ سارا کا سارا لے کے چلے جاؤ، یہ تو نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا تمہیں مال ہی چاہیے، جاؤ میرے گھر میں اس جگہ پر دفن ہے، وہ سارا لے لو لیکن مجھے جانے دو. اور وہ چلے گئے. تو جب وہ مدینہ پہنچے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے بڑا فائدے کا سودا کیا. یعنی اپنا سب کچھ دے کے، اپنا گھر، اپنی دولت دے کر، اپنی جان بچا کر ایمان کی خاطر ہجرت کر لی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کا درجہ بہت بلند رکھا ہے. اچھا میری پیاری بہنوں، یہ سوچیں نا کہ ہم دین کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی تکلیف سہنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن درجہ ہم کو ٹاپ کلاس چاہیے. تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. دنیا میں بھی جب آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے، کوئی ڈگری اچیو کرنی ہے، کوئی ٹائٹل لینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جو کوئی پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں یا جو کوئی ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں، انجینئر بن رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص ان کا گول ہوتا ہے، اس میں محنت لگتی ہے، مزدوری لگتی ہے، پارٹیز چھوٹ جاتی ہیں، رات کا سونا چھوٹ جاتا ہے، بہت زیادہ کھانا چھوٹ جاتا ہے. بہت فوکسڈ ہوتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. تو تکلیفیں اٹھا کر ان کو وہ چیز ملتی ہے کہ نہیں.
تو دین کی خاطر ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر کچھ نہیں آزمائے گا اور ہمیں بس جنت الفردوس الاعلیٰ دے دے گا؟ وہ تو تکلیفیں آئیں گی۔ اگر زندگی میں دین کی خاطر کوئی تکلیف نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں، کیونکہ حق پر ہوتے ہوئے تکلیفیں اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں، دشمنی ضرور آتی ہے، باطل ضرور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تھوڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں، ماں بچے کی خاطر کیا کرتی ہے؟ کیونکہ اس کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو وہ رات کو اٹھ کے اس کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، رو 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 کے، لیکن ماں اس کو سینے سے لگا کر اس کو پیار بھی کرتی ہے، فیڈ بھی کراتی ہے، اس کا ڈائپر بھی چینج کرتی ہے۔ حالانکہ رات کی نیند سب کو بہت پیاری ہے، لیکن ماں اپنی محبت کی وجہ سے قربانی دیتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اب اگر ہم دین سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے تکلیف اور قربانی دینی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی دینے پر پتہ چلے گا کہ آپ اپنی محبت میں سچے ہیں۔ اگر آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ کوئی قربانی نہیں دینی، یعنی پردے کی بات آئی تو مجھے پردے کا کوئی نہ کہے، سر ڈھکنے کا کوئی نہ کہے، مجھے فیشن سے کوئی نہ روکے، مجھے کسی چیز سے بھی کوئی نہ روکے، میں جس طرح مرضی زندگی گزاروں، نماز پڑھ رہی ہوں یا نہیں پڑھ رہی، مجھے کوئی روکے ٹوکے نہ، یعنی آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے حکموں کو سائڈ پر کر کے، اور پھر آپ کا دل ہے کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کر دیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیر آر سو مینی ادر پیپل جو قربانیاں دے رہے ہیں، دین کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں کہ یہاں پر اس ملک میں، اس جگہ میں ہم دین کو فالو نہیں کر سک رہے، تو چاہے کتنے بھی اسٹیبلشڈ ہیں ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم اس جگہ جائیں گے جہاں ہمیں کم ملے، ہمارے پاس کم معاشی ترقی ہو، لیکن ہم دین پر عمل کر سکیں، تو وہ اپنی زندگیوں کو چینج کر لیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اللہ کی خاطر اور جگہ بدل دیتے ہیں۔ وہ جو لوگ اتنی تکلیفیں سہیں اور ہم کوئی بھی تکلیف نہ سہیں اور اپنی مرضیاں کریں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بندہ عیش اور آرام میں لگا ہوتا ہے اور جو کسی بڑے کام میں لگا ہوتا ہے، ایک کی بہت زیادہ کوششیں ہوتی ہیں اور دوسرے کی بالکل زیرو ایفرٹ ہوتا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہم نے ایک دھوکہ سا اپنی زندگی میں بنا لیا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ بہت روئے تھے ہمارے لیے، تو قیامت کے دن ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے ہم کو۔ دیکھیں، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں، الحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے، کوئلہ ہو جائیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکالے گا، لیکن وہ اپنی تکلیفیں سہیں گے۔ اب کتنی دیر وہ جہنم میں رہیں گے، کس قدر شدید تکلیف اٹھائیں گے، یہ تو نہیں نا ہم کو پتہ۔ کچھ لوگ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے کرے، اور اگر آپ ان میں سے ہونا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو اپنی سنسیئرٹی کو پروو کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات اور ہر حکم مجھے دل سے پیارا ہے، چاہے وہ میری جان پر بھاری پڑے، چاہے وہ میرے پیسے پہ بھاری پڑے، چاہے وہ میری زندگی پہ بھاری پڑے، لیکن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں پہ پکا یقین رکھتی ہوں کہ وہ میرے فائدے کے ہیں، چاہے اس کا فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، مجھے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے۔ پھر کوشش سچی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہجرت جو ہے نا، صرف جگہوں کی ہجرت نہیں ہوتی، عادتوں کی بھی ہجرت ہوتی ہے، کہ اگر آپ نے پردہ نہیں کیا تو آپ اللہ کی خاطر پردہ کرنا شروع کر دیں، یہ ہجرت ہے آپ کی۔ آپ نے نافرمانی سے فرما برداری کی طرف ہجرت کی ہے۔ جھوٹ بولنے کی آپ کو عادت تھی، بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، ہسبینڈ سے جھوٹ بولتے ہیں، ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں، بہن بھائیوں سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت تھی، تو ہجرت کریں سچ کی طرف۔ سبحان اللہ، ہجرت کریں سچ کی طرف، تو یہ بھی ہجرت ہوگی۔ تو کوئی نہ کوئی تو کرنا پڑے گا نا کام، اس لیے اپنی زندگی میں سے برائیوں کو نکال کر باہر اور نیکیوں کو اندر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جنتیں جو ان کو ملیں گی، ان سے ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، مٹا دے گا، اور ان کو، کیونکہ برائیاں بھی تو ہم سے ہو رہی ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ برائی نہیں ہو رہی، برائی بھی ہو رہی ہے، تو
برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور جنتوں میں داخل کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی اجر ہے وہ سب سے بہترین، سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.